ترجیحات کا تعین 99% لوگ اپنی ترجیحات طے نہیں کرتے، جس کی وجہ سے وہ فیصلہ نہیں کر پاتے۔ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ان کے لیے ان کی زندگی کے لحاظ سے کیا اہم ہے اور کیا غیر اہم ہے۔ فیصلہ سازی اس شخص کے لیے بہت آسان ہوتی ہے جس نے اپنی ترجیحات طے کی ہوتی ہیں۔ ہاں اور نہ کرنا تب بہت آسان ہوتا ہے کہ جب ترجیحات کا پتہ ہوتا ہے۔ زندگی گزارنا اہم نہیں ہے، ترجیحات کے ساتھ گزارنا بہت اہم ہے۔ پروفیسر احمد رفیق اختر فرماتے ہیں، دنیا میں خوش بخت انسان وہ ہے جو مناسب وقت میں اپنی ترجیحات کا تعین کر لے۔ دنیا میں کوئی وقت مناسب نہیں ہوتا۔ جس وقت یہ احساس پیدا ہو جائے کہ مجھے اپنی ترجیحات کے مطابق زندگی گزارنی ہے، وہی وقت بہترین ہوتا ہے۔ اشوک کا دور تھا۔ دلی، ملتان اور لاہور کے درمیانی علاقے کو کلنگ کہا جاتا تھا۔ اس نے اپنی بادشاہت قائم کرنے کے لیے اپنے 99 بھائی قتل کر دیے۔ قتل کرنے کے بعد جب وہ سپر پاور بن کر نکلا، اس وقت کے پنڈت نے اس کے ماتھے پر ایک ٹیکا لگایا۔ جیسے ہی اس کو ٹیکا لگا، اسے ایک لمحے کو احساس ہوا کہ یہ میں نے کیا کر دیا۔ صرف ایک ٹیکا ماتھے پر سجانے کے لیے میں نے اپنے 99 بھائی قتل کر دیے۔ اس نے اپنے ماتھے پر سے یہ ٹیکا مٹا دیا، اسی وقت اپنی تلوار گرا دی اور اپنی باقی زندگی خدمت میں گزار دی۔ عام طور پر جب بھی بندہ اپنی بے عزتی محسوس کرتا ہے تو وہ اپنا ماتھا صاف کرتا ہے، یعنی وہ اپنے کلنگ کے ٹیکے کو صاف کرتا ہے۔ جو آدمی کبھی بھی زندگی کی ترجیحات کا تعین کر لیتا ہے، پھر وہ عام نہیں رہتا، وہ بہتر زندگی گزارنے والا بن جاتا ہے۔ ترجیحات کے تعین کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی زندگی میں کیا، کتنا اور کیوں اہم ہے۔ ممکن ہے کسی کے لیے فیملی اہم نہ ہو، مگر ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ فیملی کتنی اہم ہوتی ہے۔ ممکن ہے کسی کے لیے صحت اہم نہ ہو، ترجیحات کا تعین بتاتا ہے کہ صحت کتنی ضروری ہے۔ ممکن ہے کسی کے لیے دوستی، محبت، اخلاص اہم نہ ہو، مگر جو ترجیحات کا تعین کرتا ہے وہ جانتا ہے کہ اس کے لیے ان کی بھی اہمیت ہے۔ ممکن ہے آپ کی زندگی میں سب مادی چیزیں ہوں، مگر مالک کے ساتھ تعلق کا احساس نہ ہو۔ ممکن ہے آپ کی زندگی میں شہرت ہو لیکن امن نہ ہو۔ جاوید چودھری کہتے ہیں، جو آدمی ایک پیالی چائے سے لطف اندوز نہیں ہو سکتا، وہ کسی طور زندگی کے کپ سے بھی لطف اندوز نہیں ہو سکتا۔ اسے سکون اور چین مل ہی نہیں سکتا۔ ہم کتنے مہنگے کھانے کھاتے ہیں مگر انہیں محسوس نہیں کرتے۔ ہم کبھی اپنے بچے کی معصومیت کو محسوس نہیں کرتے۔ کتنے ہی لوگ گیلے گھاس پر چلنا بھول چکے ہیں کیونکہ انہوں نے گیلے گھاس پر چلنا محسوس ہی نہیں کیا ہوتا۔ ہمارے احساس میں یہ چیز آئی ہی نہیں کہ ہمارے پاؤں کے تلوں پر کبھی گیلا گھاس بھی لگا تھا۔ ہم زندگی میں اپنے بچپن کی چھوٹی چھوٹی یادیں بھول جاتے ہیں اور ترجیحات کے بغیر زندگی گزار دیتے ہیں۔ ریفرنس کتاب بڑی منزل کا مسافر سے۔